اپنے اس نکلنے کو خالص اللہ کے لیے، حتیٰ کہ اگر لوگوں نے ہماری تعریف نہ کی، دل مرجھا گیا، تو یہ بھی ہمارے اندر طلب نہ ہو، تاکہ یہ عمل سارا خالص اللہ کے لیے۔ حضرت عمر، حضرت ابوبکر، ان کا واقعہ ہے، یہ کام میں لگے ہوئے ہیں، انسانیت کے کام میں لگے ہوئے، اور کام کرتے کرتے تھکاوٹ ہو گئی، اور تھکاوٹ ہو کر پیاس لگ گئی، اور بھائی پانی طلب کیا، پانی پئیں تاکہ کام آگے چلے۔ دونوں کا واقعہ آتا ہے، کہا بھائی پانی لا دو۔ جو تھا خادم وہ بڑا سمجھدار، بڑا اچھا تھا، اس نے کہا پانی مانگا ہے، اتنی گرمی، ٹھنڈا پانی ہے، شہد بھی موجود ہے، شہد ملا دیا۔ پانی میں کیا ملا دیا؟ شہد، اور شہد ملا کر پیش کیا۔ تو وہ تو نفیس الطبع لوگ تھے، بڑے حساس لوگ تھے، جو ہی ہاتھ پانی کی طرف بڑھایا اور قریب کیا تو شہد کی مہک ناک میں آئی اور ہاتھ رک گیا۔ ارے بھائی پانی مانگا ہے، امیر المومنین ہے، شہد ملایا ہے، پی لینا چاہیے۔ اور کہا جزاکم اللہ، تم نے تو بہت اچھا، میں نے تو پانی مانگا تھا، تم نے جو ہے شربت، وہ جو ہے شہد ملا دیا۔ لیکن ہاتھ رک گیا، اور دیکھا ہونٹوں پہ کپ کپی طاری ہو گئی، اور دیکھا آنسو بہنا شروع ہو گئے کہ اے امیر المومنین، پانی مانگا، میں نے شہد ملا دیا، یہ تو میری شاباش دینے کی بات ہے، آپ تو رو پڑے۔ کہا بیٹا بات یہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیاس میری پانی سے بجھ جاتی اور میں پھر کام میں لگ جاتا، یہ شہد زیادہ دے دیا گیا تو اللہ فرمائیں کہ قیامت کی نیکی میں تمہاری کمی ہو گئی۔ ہو بھائی، یہ نکلنا کوئی ایسے، یہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اللہ کے دین سے تعلق ہے، اللہ کی رضا سے اس کا تعلق ہے، اپنے بننے اور تقوی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، اور پوری انسانیت کے آخرت کی طرف رخ پھر جائے، یہ اس کا ذریعہ ہے۔ اس محنت تو اس محنت کرنے والوں کو کتنا نفیس اور کتنا اخلاص والا ہونا چاہیے۔ اس لیے نبیوں کی زندگی سب کچھ لگا، نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی، جب سے ذمہ داری دی گئی اس سے لے کر موت تک زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی امت کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک لمحہ ساری انسانیت کے لیے، اور اللہ نے نبی کی امت میں بنا کر ہمیں بھی وہ ذمہ داری دی کہ تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور صلاحیت ساری انسانیت کے لیے۔ اس لیے فرمایا اخرجت للناس، تمہیں تو دنیا میں ماؤں کے پیٹوں سے انسان بنا کر ایمان دے کر لایا ہی اس لیے گیا ہے کہ تمہاری فکر کی صلاحیت، تمہاری دماغ کی سوچ، تمہاری جو عمر کی جوانی اور تمہاری اعضاء کی طاقت، اور تمہیں جو اللہ نے مال دیا، سب کچھ ساری انسانیت کی بھلائی میں لگنا چاہیے۔ اور وہ بھلائی کیا ہے کہ اللہ کے احکام کی طرف بلاؤ گے اور برائیوں سے روکو گے۔ جیسے تمہارے اندر روح ہونے کے سے تمہارا جسم سارا کام کر رہا ہے اور اعضاء جڑے ہوئے ہیں، جن جن شعبوں میں اللہ کے احکام زندہ ہوتے چلے جائیں گے، ان شعبوں سے خیریں اور برکتیں، ان شعبوں سے الفتیں اور محبتیں، اور آسمانوں سے امن کا اترنا اور دنیا کا اللہ کی رحمت کا گہوارہ بننا تمہارے اس کام میں اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اے لوگو، اللہ یہ کہہ رہا ہے نیکی کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، اللہ کے احکام زندہ رہیں گے، یہ دنیا اللہ کے نافرمانی سے جو ہے یہ پاک رہے گی، دنیا امن کا گہوارہ رہے گی۔ دعوت کا کام چھوٹ گیا تو اس میں کمی آنا شروع ہوگی، لیکن اللہ بڑے پردہ پوشی کرنے والے، لیکن تم نافرمانی میں اس حال تک پہنچ جاؤ گے کہ اللہ اتنا ناراض ہوگا۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا، تم ہم سے اپنی حاجت مانگو گے تمہاری حاجت پوری نہیں کروں گا، اور دشمن تم پر چڑھ دوڑیں گے، تمہارے جسموں کو ادھیڑیں گے، اور تم کہو اے رب ہماری مدد فرما۔ اللہ فرماتے میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے اس کو بتلایا۔